الحمدللہ الحمدللہ نح الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعائذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم آیت نمبر 104 سے لیں گے۔ آیت نمبر 104 ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یعنی اے ایمان والو تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور سنو، واسمعوا اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے آیت جو رکوع ہے، رکوع نمبر 13 وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس رکوع میں اور اس سے جو نیکسٹ والا رکوع ہے یعنی کہ رکوع نمبر 14، اس میں ایمان والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو کہ اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھیں۔ اچھا، کیا ہوتا تھا کہ مسلمان اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ظاہر ہے ان کے جب سیشنز ہوتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ڈیورنگ سیشن یا جب بھی وہ کوئی خطاب کر رہے ہوتے تھے تو اگر ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ بیچ میں ایک ورڈ یوز کرتے ہوتے تھے، رائنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہماری رعایت کریں۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اگر لیکچر کے دوران اگر بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا جو مخاطب ہوتا ہے اس کی سپیڈ اگر زیادہ ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، اور جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی یہ بات سمجھا دیجئے۔ تو سیم اسی طرح سے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی ایک ورڈ یوز کیا کرتے تھے، اور وہ کیا ورڈ تھا؟ رائنا۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہریے، ذرا ہماری رعایت کر دیجئے، یا پھر ہماری بات سن لیجئے۔ اور دیکھا جائے تو یہ جو رائنا والا ورڈ تھا یہ ایک ذو معنی ورڈ تھا، یعنی کہ اس کے بہت سارے میننگز نکلتے تھے، جن میں ایک اس کا اگر ہیبریو لینگویج میں اگر دیکھا جائے اس کو عبرانی زبان میں، تو اس میں ایک اس کا ایک میننگ نکلتا تھا، سن تو بہرا ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر اسی ورڈ کو مینز رائنا کو اگر تھوڑا سا کھینچ کے ادا کیا جائے مینز رائنا، تو اس کے میننگز کیا نکلتے ہیں؟ احمق، اجڑ، یا پھر سن چرواہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے میننگز نکلتے تھے۔ تو یہودی جو ہوتے تھے وہ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو تھی وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک حسد کا ایک ان کا ایک ریلیشن تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تھے نا۔
تو جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہوتا تو اپنے دل کی بھڑاس جو تھی وہ نکالنے کا وہ جو موقع ہوتا تھا اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. وہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو ہمیشہ یہ تاثر دیتے کہ ہمیں تو آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئی. تو وہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ رائنا کا ورڈ یوز کرتے ہوتے تھے. ظاہرہ اب وہ یہ ورڈ جو یوز کرتے تھے رائنا، تو اس کو وہ گستاخی کے ضمن میں یوز کرتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ بعد میں آپس میں جب ہوتے تو وہ ہنستے رہتے اور کہتے کہ دیکھو یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں اس ورڈ کا میننگ بھی نہیں پتا کہ یہ ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے مسلمانوں تم اس ورڈ کو ہی چھوڑ دو، تم اس لفظ کو چھوڑ دو رائنا کہنا، بلکہ اس کی جگہ کیا کہو؟ انظرنا، یعنی کہ ہماری طرف دیکھیے یا ہماری طرف توجہ فرمائیے. اب یہاں اس بات کے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا کیا ورڈ استعمال کیا؟ وسمعو، یعنی کہ سنو. اب یہاں اگر دیکھا جائے تو اس لفظ سے بہت سے میننگز نکل سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسپیسیفائی تو نہیں کیا گیا نا کہ کیا سنو. تو کچھ مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ سنی جو جانے والی چیز ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو سننے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اس میں احادیث وغیرہ کے بیان بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں اسے جو ہے وہ سنو، اسے غور سے سنو. اب یہاں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ یہودیوں کو یہ جو ورڈ تھا رائنا، یہ بار بار کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ توجہ سے نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ ان کے خطبے کے دوران اپنے ہی جو ایک سوچوں میں گم رہتے تھے، اپنے ہی خیالات میں وہ گم رہتے تھے اور الجھے رہتے تھے، اسی لیے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ مخاطبت جو ہے وہ اہل ایمان یعنی کہ مسلمانوں سے یا پھر صحابہ اکرام سے ہو رہی ہے نا. تو اس سے تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سمینا واسینا، یعنی کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. حالانکہ جو اگر دیکھا جائے تو ایکچول ورڈ یا ایکچول جملہ کیا ہے؟ سمینا و اطاعنا، کیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. تو یہاں یہود کی ایک جو آپ کیا کہیں گے کہ ان کی ایک سوچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح سے ورڈ کو چینج کر دیتے تھے، سمینا واسینا. تو یہاں پہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے بنی اسرائیل کا جتنا ذکر کر چکے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ان کی اسی طرح کی روش جو تھی وہ نظر آتی رہی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی وہ اہل کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے اور ماننے سے انکار کرتے تھے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. آیت نمبر 105 ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. اہل کتاب اور مشرکین یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. یہاں آیت میں کیا ورڈ استعمال کیا گیا؟ ما یودو. اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں چاہتے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ بھلے اہل کتاب ہوں یا پھر مشرکین ہوں، وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو ملنے والی بھلائی کو پسند نہیں کرتے. اس کے لیے وہ کوئی بھی اگر جرم ان کو کرنا پڑے تو کوئی بھی گناہ کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تب بھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہرگز بھی نہیں مشرکین اور اہل کتاب کو اپنا دوست یا خیر خواہ نہ سمجھو. ان کی یہ سر توڑ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بھی بھلائی کوئی بھی خیر حاصل نہ ہو، اور اسی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے.
اب ان کی اس روش کے پیچھے کیا ریزن تھی، یہ بات ہم لوگ بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں کہ کیونکہ وہ نبوت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اسی لیے تو وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نبوت جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ انہیں نبوت جو ہے وہ بخش کے اسے کیا کیا، تمام عالم میں خاص کر دیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، اور اس کے برعکس کیا ہوا، جب یہی نعمت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس تحفے کو بہت کھلے دل سے قبول کیا، اور جو ان کے فرائض تھے وہ انہوں نے اپنے دل و جان سے جو ہے ان کو ان کی ادائیگی میں وہ ہمیشہ پیش رہے۔ تو یہی بات تھی جو کہ اہل یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ من یشاء سے کیا مراد ہے، جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے رحمت عطا کر دی۔ یہاں رحمت سے کیا مراد ہے، نبوت۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہی مسلمانوں کو یہ شعور دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر رسول بھیجا، کتاب نازل کی، تاکہ وہ انہیں پاک کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں وہ کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے۔ تو اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، اور اسی فضل کی وجہ سے یہودی جو تھے وہ حسد میں مبتلا ہوئے کہ ایمان کی دولت سے مسلمان جو ہیں وہ برتر ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 106 ہے، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں، ما ننسخ من آیات، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا گیا ننسخ، یعنی کہ ما ننسخ، اس سے کیا مراد ہے؟ ننسخ کہتے ہیں کسی چیز کو نقل کرنا، اور اگر اصطلاح میں اس کا میننگ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا۔ تو عربک میں اس کو کہتے ہیں ننسخ، اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، منسوخ، یعنی کہ احکامات کا بدل جانا، یا شریعت میں جو ہے وہ ایک حکم کی جگہ جو ہے وہ دوسرا حکم آ جائے تو اسے ننسخ کہا جاتا ہے، یعنی کہ منسوخ، یعنی وقت اور حالات کی مناسبت سے پہلے ایک حکم آیا لیکن کچھ عرصے کے بعد اسی حکم کو چینج کر کے اس کو منسوخ کر کے کوئی نیا حکم دے دیا تو وہ ننسخ کہلاتا ہے۔ یہودیوں کو اس چیز سے اعتراض تھا کہ یہ کیا، پہلے ایک حکم آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ دوسرا حکم آ گیا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ جو ننسخ والا معاملہ تھا یہ تو تورات میں بھی موجود تھا، یعنی کہ وہاں پہ بھی بہت سارے احکامات تھے جو کہ منسوخ کیے گئے، اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ کون سے حکم کو کس وقت جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کس کو جو ہے وہ کینسل کر دینا ہے۔ اسی طرح آیت میں آگے ایک ورڈ یوز کیا گیا او ننسہا، اس سے کیا مراد ہے، جسے ہم بھلا دیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کو وہ بھلا دیں یا اس کو کینسل کر دیں، اس کو منسوخ کر دیں، تو کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کر سکے۔ تو یہاں پہ بھلا دینے سے کیا مراد ہے یا فراموش کر دینے سے کیا مراد ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے دل میں حفظ کر لیتے تھے، یعنی کہ وہ چیز جو ہوتی تھی، کوئی بھی آیات آتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ جو چیز ہے جس کو چینج کر دیا گیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی اس کو مٹا دیا جاتا تھا۔ ناتی بخیر منہا، یا پھر اس سے بہتر لے آتے ہیں، مینز پہلے جو آرڈر ہوا اس کو کینسل کیا گیا تو اس کی جگہ جو چیز دی گئی ہے وہ اس سے بہتر ہے یا پھر بہت فائدہ مند ہے۔
اسی طرح سے اگر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ننسخ والا معاملہ ہے، یعنی کہ آیات کو یا احکامات الہی کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جو حکم دیا گیا تھا وہ ایک خاص مدت یا پھر ایک خاص قوم کے لیے تھا۔ دوسری اس کا کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ یا تو تربیت یا پھر خاص مصلحت کی خاطر پہلے جو حکم دیا گیا تھا اس میں نرمی یا گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا، اسی حکم میں سختی کر دی گئی۔ اب اس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دیکھا جائے تو شراب کے جو معاملات تھے اس میں احکامات پہلے کچھ اور تھے، اور اسی طرح سے جو ہے قبلہ کی ڈائریکشن کے بارے میں دیکھ لیں تو پہلے احکامات کچھ اور تھے، پہلے بات تدریجن ہو رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم انشاءاللہ یہ دوسرے سپارے پہ جائیں گے تو وہاں پہ نا ایک دم جیسے وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا کہ نہیں اب یہی ہے قبلہ، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو ایسا بہت دفعہ ہوا کہ پہلے کوئی حکم دیا گیا اس میں نرمی تھی یا اس میں گنجائش تھی، لیکن بعد میں اس کو اسٹرکٹلی اس کو فالو کر دیا گیا کہ اب آپ نے اسی کو امپلیمنٹ کر دیا گیا کہ اب آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح اس کی تیسری ریزن دیکھ لیتے ہیں کہ تیسری ریزن کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر حکم دیا جاتا ہے تو وہ کسی ایک خاص کنڈیشن کے بارے میں ہوتا ہے، اگر بعد میں وہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا یا پھر اس کی جگہ اس سے ملتا جلتا یا پھر اس سے بھی جامع حکم نازل کیا گیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر ہمیں ان تینوں اقسام کی مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں، اور اسی طرح سے جو شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن پاک جو انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی تو انہوں نے قرآن پاک کے اندر 5 ایسی آیات آئیڈینٹیفائی کی جن کو منسوخ کیا گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تو قرآن پاک کی بات ہو رہی تھی نا کہ یہاں پہ کسی آیت کو منسوخ کیا گیا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک سے پہلے کے بھی جو شریعتیں تھیں ان میں بھی بہت سے احکامات کو چینج کیا گیا۔ فار ایگزامپل جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں تو شروع میں کیا تھا کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں گو کے آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن ان کے آپس میں نکاح جائز ہوتے تھے جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تھے تو ان کے لیے تمام جانور جتنے بھی حیوانات تھے وہ سارے حلال تھے، بعد میں جو تھا یہ اجازت ختم ہو گئی تھی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں پہلے 2 بہنوں کا ایک ہی مرد کے ساتھ اس کا نکاح جائز تھا، لیکن تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی جب پرستش کی تھی تو اس کے گناہ میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر کیا ہوا کہ بعد میں اسی حکم میں نرمی کر دی گئی۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہمیں قرآن پاک سے مل جاتی ہیں جس میں بعد میں ایڈیشنز کیے گئے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زمین اور آسمان ظاہر ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو حکم دے وہ چاہے جسے منسوخ کرے، تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کے فیصلے میں ٹانگ اڑائیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 107، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے والا نہیں اور نہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو تقدیر کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے ہم چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتے، نہ ہی ان فیصلوں کو ہم بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شرعی احکامات ہوتے ہیں ان کو بھی آگے پیچھے کرنے کی ایک انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، تو جو جس طرح سے بھی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں وہ منوعاً اسی طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 108 ہے، کیا تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ تو جس نے ایمان کو کفر کے ساتھ بدلا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہودی مسلمانوں کے سامنے طرح طرح کے کوسچنز رکھتے تھے اور پھر انہیں کہتے تھے کہ جاؤ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ اس کا کیا جواب ہے۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وارن کیا کہ تم اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار نہ کرو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ حکم کی تعمیل سے بچنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے تھے، بے مقصد کوسچنز کرتے ہوتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ فار ایگزامپل جیسے ان کو گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتنے ہی کوسچنز کر ڈالے تھے، ہم نے بہت اچھے سے پچھلی آیات میں یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں۔ تو کیا وہ کیا کرتے ہوتے تھے، کیا روش تھی ان کی کہ وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جو باتیں ہوتی تھی ان سے وہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جیسے انہوں نے جب وہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس معافی مانگنے کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ، لیکن کیا ہوا کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے آگے ایک اور انوکھی فرمائش کر دی کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ تو مینس کوئی بھی ایسا موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہوتے تھے کہ جس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ زچ نہ کرتے، ان کو تنگ نہ کرتے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جو ہمیں مسند احمد کی حدیث نمبر 8724 سے ملتا ہے۔ اچھا میں یہاں پہ اس کو ریڈ نہیں کر رہی ہوں، کائنڈلی یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، ڈیفینیٹلی آپ نے نا اس کو خود ریڈ کرنا ہے اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس حد تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ اہل یہود جو ہوتے تھے یہ ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرح کی ایک تنبیہ کی کہ یہود کی روش اختیار نہ کرو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بہت زیادہ کوسچنز کرنے سے منع کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 6115، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ یقیناً تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر تباہ و برباد ہوئے۔ اب یہاں اگر دیکھا جائے تو آپ کو کوسچن کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بالکل کوسچن ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بے جا سوال نہیں کرنا۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوال کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ شریعت نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کو فرض بھی قرار دیا ہے۔ اب اگر ہدایت کی غرض سے کسی چیز کو آسان کرنے کے لیے یا پھر کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اگر کوئی کوسچن کیا جاتا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کس چیز سے منع کیا گیا کہ بے مقصد سوالات، ٹھیک ہے، کہ بے مقصد سوالات آپ نے نہیں کرنے، irrelevant questions آپ نے نہیں کرنے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر لے لے گا۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس بات سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا، کیسے کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا؟ تو یہ چیز ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ مسلمان جو تھے، مسلمانوں کی صفوں میں بہت سارے منافقین بھی شامل تھے، کہنے کو تو وہ مسلمان تھے لیکن وہ منہ پہ کچھ اور دل میں کچھ اور۔ تو یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا یہ تھوڑا دو طرفہ قسم کا ہوتا ہے، اسی لیے ان منافقین کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا، مذبذبین بین ذالک۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 143 ہے کہ یہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ یا تو کفر کی طرف پھر جائیں یا پھر ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان پہ جو ہے وہ اس پہ یکسو ہو جائیں۔ تو جو شخص ایمان اور کفر کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ کسی بھی جانب لڑک سکتا ہے، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یقیناً جو بھی ایمان کو کفر کے ساتھ بدلے گا اس کے لیے گمراہی ہے، وہ سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں اگر دیکھیں تو بنی اسرائیل اس وقت جو گمراہی کی ایک کہتے ہیں نا چوٹی پہ پہنچے ہوئے تھے، پیک پہ پہنچے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 109 ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے اور تمہارے ایمان لانے کے بعد اپنے حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹا کر کافر بنا دیں، پس تم معاف کرو اور درگزر کرو۔
اب یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ جو یہود ہیں ان کی ایک ایسی بیماری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں پڑھ کر اگر کوئی یہاں پہ بات تو یہود کی ہو رہی ہے، لیکن اگر نارمل اگر اس کو ایک عام انسان کو بھی دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں پڑھ کے وہ اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے، حالانکہ اسے انجام پتہ ہوتا ہے کہ اس بات کا انجام کیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اسے فراموش کر دیتا ہے۔ اور وہ کیا بیماری ہے؟ حسدم من عند انفسہم، کہ اپنے حسد اور بغض کی بنا پر، یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہے کہ کسی دوسرے کو کوئی بھی بھلائی نصیب نہ ہو، وہ اس چیز سے محروم ہو جائے۔ تو اہل کتاب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، اس رسالت سے انکار کرنے کے پیچھے ان کا کیا تھا؟ یہی حسد تھا کہ وہ نبوت کو اپنی وراثت سمجھتے تھے۔ نبوت چونکہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی تھی، تو اسی حسد اور بغض نے ہی تو انہیں شرک اور کفر میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو ان کی ایک تھنکنگ یہ بھی تھی کہ نبوت کا اگر منصب کسی کو ملنا ہی تھا تو وہ کسی سردار یا پھر کسی سرمایہ دار کو ملتا۔ اب اتنا بڑا منصب ایک ایسے شخص کو کیوں مل گیا جو کہ مالی لحاظ سے کنگال، اور اگر سوشلی اس کو دیکھا جائے، سماجی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو وہ یتیم ہے۔ تو ان کی یہ جو سر توڑ کوشش تھی کہ کسی بھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راستے سے ہٹا سکیں، ان کو بہکا سکیں، تو اس کے لیے وہ انہیں ہر طرح سے آزماتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ ایمان لے آتے تھے ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو بھی کسی طرح سے ان کے راستے سے ہٹا دیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 72، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے ایمان لاؤ اور شام کے وقت اس سے انکار کر دو تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ اب یہاں ان کے بالکل کلیئرلی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے دل میں نبوت کا حسد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خیر پہنچے یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جو فضل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، جو عزت ان کو بخشی تھی، جو مرتبہ اور مقام ان کو عطا کیا تھا، وہ سب ان کے لیے حسد کا سبب تھا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ جب ان پر پوری طرح سے حق واضح ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور رسول کو وہ اچھی طرح سے جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاعفو واصفحوا، تم معاف کرو اور درگزر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہل کتاب کی برائیوں کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لینے کو کہا، کیونکہ دیکھا جائے تو شروع میں مسلمان جو تھے وہ تعداد میں کم تھے، اسی لیے کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا کہ یہود اور مشرکین کے مظالم اور ان کی باتوں کو درگزر کیا جائے، اور پھر ساتھ میں صبر کی تلقین کی گئی۔ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی اسلام اور کفر کی اس جنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 110 ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی جو دیگر اہل ایمان تھے ان کو کیا اشارہ کیا کہ اہل کتاب کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت اور اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو آپ نے ضائع کرنے کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دین کی طرف توجہ دیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کریں، اس سے کیا ہوگا کہ اپنے بھائیوں کی مدد ہوگی۔ جیسے پچھلی آیت میں اگر دیکھا جائے تو یہودیوں سے الجھنے کے بجائے صبر اور درگزر سے کام لینے کو کہا گیا تھا، تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اس کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی شرائط بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کیا شرط ہے
ایمان کے بعد بہترین عمل کیا ہوتا ہے؟ نماز، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ۔ اب نماز سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ یہ جو چیز ہے، مینس جو نماز ہوتی ہے، اس سے باہمی جو اتحاد ہے اس سے وہ بڑھتا ہے۔ تو جہاں نماز سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے، وہیں زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے صاحب استطاعت کا جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جو مستحق ہوتا ہے اس کے لیے آسودگی ہو جاتی ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے آگے یا اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی بھی آپ نیکیاں کریں گے، جتنا بھی ثواب کمائیں گے، آخرت میں اسے اپنی آنکھوں کے آگے آپ پا لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے کہ انسان ذرا برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے پالے گا، اور اسی طرح اگر ذرا برابر بدی کرے گا تو وہ بھی بروز قیامت اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھتا ہے۔ یعنی تمہارا نماز پڑھنا، تمہارا زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے کام کرنا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ آیت نمبر 111 ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے فرمائیں کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک نئی امت تشکیل پا رہی تھی، تو جو یہود اور نصارہ تھے، اب یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن کیا ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں تو سوائے ان کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں باور کرایا کہ یہ صرف ان دونوں کی، مینز یہود اور نصارہ کی خوش فہمی ہے، ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ناحق تمنا رکھے ہوئے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور جنت کا فیصلہ تو کسی بھی اسپیشل پرسن یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص شخصیت کے ساتھ اگر آپ کی اٹیچمنٹ ہے تو اس کی بنیاد پہ تو نہیں کیا جائے گا نا، بلکہ جنت کا حقدار تو انسان اپنے طرز عمل کی وجہ سے بن سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر کے کیا کہا کہ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ آیت نمبر 112 ہے، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار یعنی کہ محسنین میں سے ہوا تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا جنت کے بارے میں بات کی گئی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے ایک کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ جو بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اپنے آپ کو وہ متوجہ کر کے اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے مختص کرے گا تو وہ آخر میں غمگین نہیں ہوگا۔ اب اگر غور کریں تو اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، محسنین۔ تو محسنین کا کیا مطلب ہے کہ محسن انسان وہ ہوتا ہے جو کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بھی نیک روش اختیار کرے گا کیا ہے؟ جنت اسی کے لیے ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، تو جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیا اور وہی محسن ہوگا۔ اگر غور کریں تو یہاں پہ ہمیں اسلام اور احسان کی بات کی جا رہی ہے کہ اب یہ اسلام اور احسان ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے پیچھے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، ایک کمپلیٹ ایک لیکچر پورا ایک ڈیلیور ہوا تھا، تو بہت اچھے سے اس میں سمجھایا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو اسلام کے لیے جو آپ کو ایک 6 کریکٹرسٹکس بتائے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا، اسی طرح سے نماز اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں کے بارے میں بات ہوئی، حج کے بارے میں بات ہوئی، تو یہ اسلام ہے۔ تو اسی طرح سے آگے کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو احسان کس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا شخص جو کہ اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، کچھ بھی نیکی کا کام کرتا ہے یا کوئی برائی کا بھی کام کرتا ہے، تو اس کو ہمیشہ یہ چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اگر
اس کو یہ فیلنگ نہیں آتی کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. مینز اگر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ایمان اتنے پختہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے اندر یہ فیلنگ لا سکیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ فیلنگ ہو کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ بچ کے چلتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے. تو یہاں پہ ایسے شخص کے لیے کیا کہا گیا کہ جو محسنین میں سے ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کو آخر میں کوئی غم نہیں ہوگا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کیا کہا گیا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں اگر دیکھا جائے تو آخرت کا خوف یا آخرت کی جو دہشت ہے وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ ہر کوئی اس غم میں مبتلا ہوگا کہ آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم نے بہت ساری آیات میں آخرت کا منظر جو ہے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کی ایک ہولناکی ہوگی، کیسا خوف اور دہشت کا عالم ہوگا. تو یہاں محسن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو اس دن کوئی بھی خوف، کوئی بھی غم نہیں ہوگا. سورہ فاتر کی آیت نمبر 34 ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ، یعنی اہل جنت جو ہوں گے وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سے غم کو دور کر دیا. اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے. آیت نمبر 113 ہے، یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کہ وہ حق پہ نہیں ہے. اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ یہود جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان جیسی باتیں بے علم لوگ بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا. یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو یہود و نصارہ کے جو آپس کی جو اختلافات تھے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن ان کا وہ جو اکٹھا ہونا تھا، جو ان کا گٹھ چوڑ تھا، وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا. اور ان کی جو آپس کی کشیدگی کا یہ عالم تھا کہ یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے انجیل کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے. اور وہ تعصب میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو تھا وہ ہر طرح سے انہوں نے حملے کیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 156 ہے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا حضرت مریم پر. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی، بلکہ یہودی تو اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. تو اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 157 سے ملتی ہے کہ یہود جو ہیں وہ بہت ساری بے بنیاد باتوں کو وجہ بنا کر عیسائیوں سے بغض اور عداوت جو تھا وہ رکھتے تھے. اسی طرح عیسائی جو تھے وہ بھی دشمنی اور عداوت میں یہودیوں سے وہ تو 2 ہاتھ اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تورات کو من جانب اللہ ہونے سے انکار کر دیا. تو یہودی جو تھے ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی بہت سارے غلط فیصلے کیے. اور اگر ہسٹری کو کھولا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ پھر جتنا انہوں نے پھر ان سے انتقام لیا، جتنا انہوں نے یہ عیسائیوں نے یہودیوں کو ذلیل و خوار کیا کہ وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ ایک قابل نفرت قوم ہے اور زمین کے اوپر یہ سب سے خبیث، سب سے شریر مخلوق ہیں. اور پھر مطلب اس کے پیچھے، اسی تھنکنگ کے پیچھے پھر انہوں نے ان کا قتل عام کیا، ان کو دنیا میں سے ختم کرنا شروع کر دیا. تو اگر دیکھیں تو 1935 سے لے کر 1941 تک ان یہودیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوا کہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مطلب اس طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا. اور اسی طرح سے یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ خود پرستی اور ایک دوسرے کی ضد میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں اپنے سوا کوئی بھی دوسرا حق پر نظر نہیں آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی کہ یہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اب یہودی کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ تورات. اور عیسائی پڑھتے تھے انجیل. اور دونوں ظاہر ہے یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھیں. پڑھتے تو تھے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور جب اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا
تو وہ اپنا عقیدہ بھی درست نہیں کر سکے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اب اسی آیت میں اگلی کیا بات بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی جو کہ علم نہیں رکھتے تھے. اب کن لوگوں نے یہ بات کی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مشرکین مکہ. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ عیسائیوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو بھی نا ایک موقع مل گیا کہ چلیں جی ہم لوگ یہ کہنا، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح سے یہود و نصارہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پہ نہیں ہے، جنت اس کو نہیں ملے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، ہم جائیں گے تو وہ نہیں جائے گا. تو اس طرح کی باتیں جب وہ کر رہے تھے تو یہاں کیا ہوا، مشرکین مکہ نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب تک یہ لوگ یعنی کہ جو مسلمان ہو رہے تھے وہ ہمارے معبودوں کو مشکل کشا اور اللہ کے ہاں انہیں وسیلہ نہیں قرار دیں گے تو ان کی بھی نجات مشکل ہے. یعنی جیسے وہ جو نیولی مسلمان ہو رہے تھے لوگ، ان کو وہ ایک اٹریکشن دینے کے لیے کہ آپ عیسائیت میں آئیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اسی طرح یہود کہتے تھے یہودیت اختیار کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی. تو اہل جو مکہ تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ جب تک آپ ہمارے جو معبود ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان کو جو ہے وہ آپ مشکل کشا نہیں مانیں گے تو آپ کی نجات جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. تو یہاں آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کس کے پلڑے میں کیا ہے، یعنی جنت کس کے حصے میں ہے، اہل کتاب کے یا مشرکین. یہ جن بھی باتوں کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان ساری باتوں کا ان سارے اختلافات کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. سورہ حج کی آیت نمبر 17 ہے، بے شک اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں کہ فلاں جنت میں نہیں جائے گا، فلاں جائے گا، تو ادھر ہوگے تو یہ جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل بے بنیاد ہیں. ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. آیت نمبر 114 ہے، اور اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکے اور مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو خوف کے ساتھ ہی مسجدوں میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. تو جس طرح سے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ یہود و نصارہ آپس کی دشمنی اور رنجش جو تھا اس میں وہ کس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کو بھی جو ہے انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا اور ایک دوسرے کے جو انبیاء تھے ان کو کرٹیسائز کیا. اور یہ صرف یہاں تک ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہیں تھیں ان کو بھی انہوں نے اپنی دشمنی اور نفرت کی بھین چڑھا دیا، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر حملہ آور ہوئے. اور دیکھا جائے تو یہ جو عیسائی تھے، جیسے پیچھے میں نے کہا کہ عیسائیوں نے پھر یہودیوں کو جو تھا وہ چن چن کے ان کو ختم کیا تھا. تو عیسائیوں نے کیا کیا کہ وہ بادشاہ روم تھا اس کے ساتھ مل کر یہودیوں کے جتنے بھی عبادت خانے تھے ان سب کو جو تھا ان کو تباہ کر دیا اور ان کو اپنے عبادت جو خانے تھے ان کی طرف انہوں نے روک دیا، مطلب ان کو وہ نہیں جانے دیتے ہوتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بیت المقدس میں بھی جو تھا وہ نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا. تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ کام صرف یہود و نصارہ نے نہیں کیا تھا بلکہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی جو تھا وہ مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کرنے سے روک دیا تھا. یعنی کہ اب بیت اللہ وہ ہے کہ جس کو تو تعمیر ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، تو انہوں نے ان کو اس کی زیارت کرنے سے، عبادت سے روک دیا تھا. کیونکہ یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ صلح حدیبیہ والے سال جب مسلمان آ رہے تھے اس کے لیے حج کی غرض تھے تو مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا. تو یہاں اگر غور کیا جائے تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضرور نظر آتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے عبادت گاہوں سے روکا ہوگا لوگوں کو. تو اگر اسی لسٹ کو دیکھا جائے تو اس میں اصحاب فیل بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اہل مکہ کو وہاں داخلے سے روک دیا تھا. اور اسی طرح اس لسٹ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے پوری کوشش سے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا.
اور اس لسٹ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے بند کر دیتے ہیں. جیسے یہ جو اگزامپلس دی میں نے آپ کو، یہ تو تعویل خاص کی تھی نا، لیکن اگر تعویل عام میں دیکھا جائے تو ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی کوئی اگر لیٹ سپوز اگر کسی اہل حدیث کی مسجد ہے تو اس میں وہ اپنے فرقے کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو وہ نہیں گھسنے دیتے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ جان بوجھ کر ہوتی ہے، لیکن پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھٹیا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو اور وہ وہاں کا رخ نہ کریں. تو اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں کہ اسپیشلی مساجد کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. لہم فی دنیا خزیون، کہ یعنی ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ جو اصحاب فیل تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا تھا. اور اسی طرح سے مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت سے روکا تھا تو پھر ان کا پھر کیا حال ہوا، یہ چیز ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو ایسی بہت ساری ہمیں اگزامپلز مل جائیں گی، طویل خاص میں بھی دیکھیں اور طویل عام میں بھی دیکھیں تو بہت ساری اگزامپلز ہمیں اس طرح کی مل جاتی ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے ان کے لیے کہ لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی کہ دنیا میں تو ان کے لیے رسوائی ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ مسجدوں سے روکیں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے، ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے ہی لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. اور آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے کیا معاملات ہیں کہ ہمیں آخرت کو چھوڑ کے ہم لوگ جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ ہم فکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ بالکل کلیئرلی ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ دنیا تو اس کی تباہ و برباد ہوگی لیکن آخرت بھی جو ہے وہ اس میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.